مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بعد الحمد والسلام معزز و محتشم احباب، آج کی گفتگو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے طریقے کے حوالے سے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کے عشاء کی نماز کے بعد کیا معمولات تھے اور میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ مبارک کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو جہاں ہر طریقہ اٹھنے کا، بیٹھنے کا، چلنے کا، پھرنے کا، تمام تر معاملات کا سکھایا، اس کے ساتھ ساتھ حضور اسلام نے کچھ سونے کے آداب اور سونے کے طریقے جو ہے وہ بھی اپنے غلاموں کو سکھائے ہیں۔ تو امام ترمذی نے باب باندھا ہے اسی حضور اسلام کے سونے کے حوالے سے، باب ما جاء فی صفات نوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سونے کے متعلق طریقے منقول ہیں ان کا بیان اور باب۔ حضرت گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر فعل کو آپ اپنے افعال پر قیاس نہیں کر سکتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ افعال اور حضور کے وہ کام جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کو سمجھ میں آئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی، وہ ہم پر لازم ہیں۔ من کل الوجوہ سارے افعال اور سارے اعمال جو ہیں جو نبی اسلام نے فرمائے ہیں وہ ہم پر لازم نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص میں شامل ہیں، آپ کے خاصے ہیں، جو امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح
سونا امت کا سونا اور ہے، امتی کا سونا اور ہے، اور نبی کا سونا اور ہے، لیکن آپ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی آداب، اس کا طریقہ جو ہے وہ سارے کا سارا بتلایا تاکہ میرے غلاموں کی قیامت تک رہنمائی اس حوالے سے ہو سکے، اور یہ سوتے وقت بھی پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے اس سے معلوم نہ رہے۔ اس سلسلے میں حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کانا اذا اخذ مضجعه وضع کفہ الیمنی تحت خدہ الایمن، کہ رسول کریم علیہ السلام جب رات اپنے بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دائیں ہتھیلی اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، کہ حضور اسلام جب سونے لگتے تو دائیں ہتھیلی یہ ہے تو دایاں رخسار بھی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ یہاں پہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک جو ہے رخسار کے نیچے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور کا سونا بھی مشہور تھا، جہاں ان کی داڑھی شریف کے بال بھی نہیں جا سکتے ہیں تو سونا کیوں نہیں علم میں آ سکتا، سونے کو کیوں نہیں کاؤنٹ کیا جا سکتا، جہاں پہ غلاموں کی محبت کا یہ عالم ہو کہ وہ اپنے آقا کی داڑھی شریف میں بالوں کو بھی کتنے بال ہیں۔ تو براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام جب بستر پر تشریف لاتے تو اپنی دائیں ہتھیلی جو ہے اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے تھے، اور پھر حضور اسلام ایک دعا جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ قال ربی دینی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچانا جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ حضرت گرامی، آپ اس شخص سے اگر یہ بات کہیں کہ حضور نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے جو ہے وہ پناہ مانگی، اللہ کی بارگاہ سے اللہ تو مجھے بچا لینا عذاب سے، تو کیا رسول کریم علیہ السلام کو کوئی عذاب کا خطرہ ہے؟ کیوں؟ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ جن کے نام سے عذاب ٹلتے ہیں، جن کے نام نامی سے، اسم گرامی سے عذاب ٹل جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا پاؤں مفلوج ہو جاتا ہے تو لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اس کو یاد کریں جو سب سے زیادہ آپ کو پیارا ہے۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو نعرہ لگایا وہ یا محمد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، تو فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پاؤں اس طرح ہو گیا کہ گویا کہ یہ مفلوج ہوا ہی نہیں تھا۔ آپ سمجھتے ہیں جب کوئی کسی کا ہاتھ یا پاؤں مفلوج ہو جائے، فالج کا مسئلہ بن جائے تو اس کے کھلنے میں ٹائم لگتا ہے، بعض اتنا شدید حملہ ہو بلڈ پریشر کی وجہ سے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا، بعض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وقت لگتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوراً حضور کا نام، بات سوچا بھی نہیں، جو لطف کی بات یہ ہے کہ وہ سوچتے کہ مجھے پیارا کون ہے، مجھے محبوب کون ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں اس وقت اگر محبوب ذات تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ نے فوراً حضور کا نام لیا۔ تو صحابی رسول میں صحابی بھی کوئی عام نہیں ہے، حضرت عمر کے بیٹے ہیں جن کا شمار فقہاء صحابہ کرام میں ہوتا ہے، محدث فقہاء نظام میں محدث صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ٹھیک ہو، تو جن کے نام سے عذاب ٹل جائیں، جن کے نام سے عذاب ٹل جائیں تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے عذاب سے بچا۔
تو یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے، غور و خوض کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ ساری باتیں ہمارے لیے اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ہمیں سکھلانے کے لیے، اور یہ دعائیں رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگی ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ اس کے ہوتے ہیں جو غیر نبی ہوتا ہے۔ گناہ کس کے ہوتے ہیں؟ بس جو نبی نہیں ہے اس کے گناہ ہوتے ہیں، کم ہو یا زیادہ ہو۔ بعض اللہ کے مقربین ہیں وہ محفوظ ہوتے ہیں، لیکن معصوم عن الخطا ہونا صرف نبی کا خاص ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب ہے کہ معصوم عن الخطا ہونا کس کا خاص ہے؟ صرف انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ رب کائنات کے پاک فرشتے یہ گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامے سے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پڑھی نا حضرت عبداللہ بن عمر والی، اس پہ کچھ لوگوں نے بات کی ہے، کہتے ہیں کہ اس میں مسئلہ یہ ہے جو بندہ جس کو زیادہ پیارا ہوگا اس کا نام لے تو اس کے خون جو ہے نا وہ گردش کرتا ہے، خون میں تیزی آتی ہے، جوش آتا ہے۔ تو خون میں جب جوش آتا ہے تو پاؤں جو ہیں وہ اگر تو جسم کا عضو جو ہے وہ مفلوج ہو تو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ آپ نے چاہے غور نہیں کیا، ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کے نام کی برکت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ برکت والی بات یہاں پہ کوئی نہیں۔ جو بندہ جس کو پیارا ہے اس کا نام لو، طبیعت میں ایک جوش آتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہوتا ہے، تو اگر آپ کا عضو کوئی شل ہو چکا ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح کرنے ہیں جنہوں نے فالو جو ہے انہوں نے بھی کسی طرح پیار تو اس کی کہ کوئی نہیں لمڑ نہ پھر بھاگا نام یہ نہیں جناب کی پیار خود دن پہ کوئی ہے۔ اصل میں یہ بغض کا اظہار ہے اور کچھ بھی نہیں، کہ کہیں لوگوں کا رخ جو ہے وہ عظمت مصطفیٰ کی طرف نہ ہو جائے، ادھر نہ موڑ دیں۔ ہم تو ادھر ہی موڑ رہے ہیں نا کہ ہمارے سامنے تو راستہ یہ ایک ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے نبی کی عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے سجدے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن جتنی بھی شانیں ہیں رب نے سب ان کو عطا فرمائی ہے۔ حضور خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کو ہر شان پہ کائنات میں عطا فرمائی، آپ کے نام سے جو ہے وہ بلائیں ٹلتی ہیں، آپ کے نام سے مشکلات جو وہ حل ہو جاتی ہیں۔ جہاں ان کے غلاموں کے غلام جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکا لکھنے دین کی طرف او بھائی دریا صاحب اگر خود جاری ہے اپنی طاقت سے تو اسی طرح کرتا رہے نہ بہنا، اور اگر اللہ کے حکم سے جاری ہے تو عمر تمہیں یہ کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو مسلم خلامی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ لگایا نا ہاتھ کو ڈنڈا لے کے پیچھے، جناب عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میری قمیص لے جاؤ اور آپ کو نا ایسے جن کے غلاموں کی شان یہ ہو کہ اگر مدینہ کی سرزمین میں زلزلہ آئے تو وہ ٹوکر مار کے کہتے ہیں کیا عمر نے تم کو انصاف نہیں کیا؟ سبحان اللہ، بات سمجھے نا؟ تو جن کے غلاموں کی یہ شان ہے ان کے اپنے نام کا عالم کیا ہوگا۔ میں اس کی اکثر مثال یہ کرتا ہوں کہ آپ کسی کھٹی چیز کا نام لیں، لیمو اچار ہے، اس کا مالٹے کا اچار نہیں، مالٹے کا نہیں، لیمو کا اچار ہو گیا، آم کا اچار ہو گیا، تو منہ میں پانی آتا ہے، ذائقہ بدلتا ہے، حالانکہ وہ چیز موجود نہیں ہوتی، پتہ چلا الفاظ کی تاثیر تو ہے نا۔ تو جہاں لیمو سے آپ کے منہ میں پانی آ سکتا ہے تو محمد عربی کے نام سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے بار بار ہم یہ کہتے ہیں کرم کی ایک نظر ہم پر خدایا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدایا یا
ربی قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے اپنے عذاب سے اس دن بچانا جب تو اپنے بندوں کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ کس وقت کی دعا ہے یہ؟ سوتے وقت کی دعا۔ نبی کریم اسلام نے اس روایت میں، اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور نے سوتے وقت یہ دعا مانگی حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر لیٹتے تھے، کس میں؟ اس بستر کی کیا شان ہوگی جس بستر پر اللہ کا نبی لیٹے، اور جس بستر پہ حضور لیٹتے تھے جبریل وہاں واحد لے کے آئے، اور جس بستر پر امہات المومنین کسی مشرک کو نہیں بیٹھنے دیتی، چاہے وہ باپ بھی ہو۔ ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے نا تو اپنی بیٹی کے گھر آئے تھے نا، تو ام المومنین نے کہا بیٹھنے لگے گا ادھر نہیں بیٹھنا، کہا کیوں؟ فرمایا آپ میرے ابا ضرور ہو لیکن آپ ایمان نہیں لائے ہو، یہ بستر پاک ہے، یہ بستر پاک ہے، یہ اللہ کے نبی کا بستر ہے، اس پر اگر تھے تو میرے والد بھی میں نہیں بیٹھنے۔ مزہ تو ہے نا، شان تو ہے نا۔ تو حضور جب اس بستر پر محض استراحت ہوتے، آرام فرماتے، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کی دعا کرتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ مشہور دعا ہے جو سوتے وقت جو ہے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا خاصا، اور جب بیدار ہوتے ہو تو اس وقت یہ فرماتے ہیں، اللہ کی بات مستقبل کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ دعا فرماتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ اللہ میں تیرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے مرتا یعنی سوتا اور زندہ ہوتا ہوں، بیدار ہوتا ہوں۔ ہمیں تو یہ چیزیں یاد ہی کوئی نہیں رہتی نا، نہ سوتے وقت نہ جاگتے وقت۔ جاگتے تو سب سے پہلے یہی ہوتا ہے جناب چائے کا کپ لے کے آئے، خدا کے بندو یہ نہار منہ چائے نہ پیا کرو، یہ میرا گناہ تو کوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں، اللہ میں جب حضور بیدار ہوتے نا نیند سے تو کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، بعد ہمارے مرنے کے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہم نے اسی کی طرف کٹھے ہونا ہے۔ سوتے وقت کا طریقہ بھی حضور نے بتایا اور جاگتے وقت کا طریقہ بھی حضور نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، تو اس دعا پہ ذرا غور فرمائیں۔ یہ جو نیند ہوتی ہے نا، یہ موت کی مثل ہوتی ہے نیند۔ اب وہ لوگ جن کو حدیث پاک پڑھنے کا یعنی لفظی ترجمہ کرنے کا شوق ہوتا ہے اور اس پر وہ ضد کرتے ہیں، یہاں پہ بعد ما اماتنا یعنی مرنے کا یہاں پر معنی حقیقی مرنا نہیں ہے، یہاں پر مرنے کا معنی ہے سونا، کہ اے اللہ تو نے ہمیں، اے اللہ میں تیرے نام سے برکت حاصل کرتے ہو مرتا یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی بیدار ہوتا ہوں۔ اب زندہ ہونا اور سونا، مرنا اور سونا، مرنا سونے کے معنی میں ہے اور زندہ ہونا بیدار ہونے کا معنی ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو کدھر جائیں گے؟
اس سے یہ پتہ چلا کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے محدثین کی ضرورت ہوتی ہے، علماء کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر حدیث پاک سمجھ میں نہیں آتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو عظیم دعائیں جو ہیں سونے سے پہلے مانگتے، اور ایک دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیدار ہوتے، نیند سے بیدار ہوتے تو پھر مانگتے، کیونکہ نیند جو ہے یہ ایک برزخ ہے، یہ ایک واسطہ ہے زندگی اور موت کے درمیان۔ زندگی اور موت کے درمیان نیند کیا ہے؟ برزخ ہے۔ کائنات میں بڑی برزخیں ہیں، یہ میں اکثر آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ ہم قبر جو اس کو بھی برزخ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں برزخ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قبر حشر اور دنیا کے درمیان میں ایک واسطہ ہے، قیامت کے اور دنیا کے درمیان کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، پردہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی برزخ ہیں۔ امام اہل سنت نے فرمایا ادھر مخلوق میں شاغل ادھر اللہ سے واصل، خاص اس برزخ کبریٰ میں ہے حرف مشدد کا۔ نبی کریم علیہ السلام کو برزخ کبریٰ کہا گیا کہ آپ بھی برزخ ہے، پردہ ہے مالک اور مخلوق کے درمیان، مملوک کے درمیان، خالق اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور بندوں کے درمیان حضور کیا ہے؟ پردہ ہے۔ اللہ سے فیض لیتے ہیں نور ہونے کے لحاظ سے، اور مخلوق میں تقسیم کرتے ہیں بشر ہونے کے لحاظ سے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ آپ پر برزخ کا لفظ جو ہے آپ کی ذات پہ بولا گیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام برزخ ہیں۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین رہے کہ نیند بھی اسی طرح برزخ ہے کہ بندہ جب سویا ہوا ہوتا ہے تو وہ مرے ہوئے کی طرح ہوتا ہے۔ جب بندہ سویا ہوا ہوتا ہے تو مرے ہوئے بندے کی طرح ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ تیرے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے مرتا یعنی سوتا ہوں، اور زندہ ہوتا ہوں یعنی بیدار ہوتا ہوں۔ تو یہ دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب بیدار ہوتے تو یہ فرماتے، لیکن ہم اللہ کے نبی کی نیند کو اپنی نیند پر قیاس نہیں کر سکتے۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ حضور کے سونے کے طریقے جو ہیں ان کے لحاظ سے یہ آج کی گفتگو ہے۔ اللہ کے نبی کی نیند اور ہے، ہماری نیند اور ہے۔ ہم سوتے ہیں تو ہماری سارے اعضاء سو جاتے ہیں، اس لیے ہماری طاقت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طاقت ہوتی امت کے لیے تو حضرت بلال سے فرماتے بلال اذان پڑھو، بلال اذان پڑھو۔ یا سو کیوں؟ حضور فرماتے بلال اذان پڑھو گے، نماز پڑھیں گے تو تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ہمیں تھکاوٹ نماز پڑھنے سے ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ اس لیے امت کے لیے سبق ہے کہ اگر تھکاوٹ ہو جائے تو فرض نماز کا وقت نہ ہو تو نفل پڑھ لیں، اور یہ آزما لیں۔ ہم تھکے ہوئے ہوں وضو کریں گے، ٹھیک ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں، آپ کی تھکاوٹ جناب دور ہو جائے، فریش ہو جائے۔ جو خطائیں غلطیاں کوتاہیاں بتقاضۂ بشریت ہوئی ہوگی وہ ساری دھل جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو ہماری تھکاوٹ نیند سے دور ہوتی ہے، اللہ کے نبی کی تھکاوٹ نماز سے دور ہوتی ہے۔ آتا ہے کسی پر جو فرماتے بلال اذان پڑھو تاکہ ہم راحت حاصل کریں۔ نماز پڑھنے سے راحت نصیب ہوتی ہے تو ہم راحت حاصل کریں۔ اگلی حدیث پاک اب یہ ایک ایسی شخصیت سے مروی ہے کہ جس شخصیت سے زیادہ میرے آقا کو کوئی نہیں جانتا، جس شخصیت سے زیادہ میرے آقا کو کوئی نہیں جانتا۔ آپ یہ بتائیں کسی شخص کو سب سے زیادہ اس کے ذاتی معاملات کو جاننے والا کون ہوتا ہے؟ بتائیں جی۔ بیوی، اس لیے کہ بیوی اور خاوند کا ایک ایسا رشتہ ہے جس سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر کی بات سناتی کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے معمولات کیا تھے اور حضور کے سونے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جب رات کے وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لے جاتے تھے. اللہ اکبر. سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر، ٹھیک ہے، ملا کر دم کرتے تھے. اس طرح ہتھیلیوں کو ملا کے کیا کرتے تھے؟ دم کرتے تھے. دم کا ثبوت ہے کوئی نہیں؟ پھونک مارنے کا ثبوت ہے کوئی نہیں؟ اچھا حضور پھونک مارتے ہو کوئی نہیں؟ پھونک تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. پھونک میں اثر ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. پھونک ایک ایسی چیز ہے جو مردہ کو زندہ کر دیتا ہے. قرآن کہتے ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام، اللہ فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ. میں پھونک مارتا ہوں مٹی کے بندہ بنا کے، مرد بنا کے، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ پھونک میں مارتا ہوں اور وہ اللہ کے اذن سے کھڑا نہیں ہوتا. اس میں روح بھی آتی ہے، اس میں طاقت بھی آتی ہے، اور پورا صحیح سلامت جسم بنتا ہے، خون بھی چلتا ہے. پھونک کس نے مارا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے نبی ہیں، خدا تو نہیں ہے. بس یہی بات ذہن نشین ہے. تو سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب بستر پر تشریف لاتے دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر ان پر دم فرماتے، اور پھر ثم قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورہ اخلاص پڑھتے تو جو فرمائیے، جب حضور فرماتے ہوں گے قل، اب خطاب کس کو ہے؟ نبی اسلام کو. حضور اس وقت کیا سوچتے ہو کہ قل کس سے کہا جا رہا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھتے اور پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فرماتی، پھر حضور قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. پوری صورت یہ بھی آپ تلاوت کریں. سبحان اللہ. تیسرے نمبر پر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تینوں صورتیں جب پڑھ لیتے ثم مسح بہما ما استطاع من جسدہ، میرے آقا کریم علیہ السلام دونوں ہاتھ اپنے جسم پہ، سونے کا پروگرام کیا ہے، ثم مسح بہما ما استطاع من جسدہ، سارے جسم پر جہاں تک ممکن ہوتا یہ تینوں صورتیں پڑھ کے میرے آقا ان ہتھیلیوں کو مل لیتے. مستطاع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے. یہ ام المومنین حضور کے بستر کی بات کر رہے ہیں کہ ابھی میرے آقا نوافل سے نماز سے فارغ ہو کے بستر پر تشریف لے آئے اور اس وقت یہ ابو آ رہے ہیں. پھر حضور کیا کرتے؟ کہتے جب میرے آقا کریم علیہ السلام دونوں ہاتھوں پر تینوں صورتیں پڑھ کے دم فرماتے تو یبدأ بہما رأسہ ووجہہ،
یہاں سے حضور چہرے سے ابتدا کرتے ہو ہاتھوں کی اس طرح ملنے کی، اور پھر آگے والے جسم پر، پھر پیچھے حضور پھیرتے 3 مرتبہ، ذالک 3 مرات، 3 مرتبہ حضور یہ عمل دہراتے۔ ام المومنین کا ہم پر بڑا احسان ہے، آپ نے یہ بات بتائی، اور سیدہ فرماتی میں حضور کے ان افعال کو دیکھتی رہتی، ہر شے کو یاد کر لیتی۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا ایک بڑا حصہ عائشہ کے پاس ہے میرے دین کا۔ 3 مرتبہ نبی کریم اسلام یہ عمل دہراتے ہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین رہتے ہیں کہ حضور کے سونے کا طریقہ جو پہلی حدیث میں بیان ہوا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہتھیلی اپنے دائیں رخسار پہ اس طرح رکھ کے آپ لیٹ جاتے اور اپنے چہرہ انور قبلہ کی طرف۔ کبھی سوتے وقت خیال کیا ہے کہ ہم سو رہے ہیں، خیر انسان نے سونا تو ہوتا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون بنایا ہے آپ کے ریسٹ کے لیے، آپ کی جسم کی تھکاوٹ کے لیے۔ نبی کریم اسلام کی تھکاوٹ نماز میں دور ہو جاتی تھی، ہماری نیند سے دور ہوتی ہے، تو اس لیے نہ ہم اپنی نماز کو حضور کی نماز پہ قیاس کر سکتے ہیں اور نہ اپنی نیند کو حضور اسلام کی نیند پر قیاس کر سکتے ہیں۔ تو اس انداز میں اپنا چہرہ انور میرے آقا کریم اسلام قبلہ رخ کر کے اس طرح سو جاتے تھے۔ عبادت والی جو سو کوئی نہ انشاءاللہ میں بھی تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے نا وہ صاحب کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری حدیث پاک تھی، سنیں۔ اچھا طریقہ میں اس کر دوں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی آپ کو کل ہوگا سوتے وقت، اس کے بعد سورہ فلق، یعنی یہ وہ معمول ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرے نمبر پر سورہ ناس یہ پڑھنی۔ تینوں سورتیں پڑھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، تو ہم نے مرتے وقت رسول کریم سوتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا۔ اس کے فائدے کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ حضور نے فرمایا کہ ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ میری سنت سے دور ہو رہے ہوں گے، تو جو میری ایک سنت کو اپنائے گا 100 شہیدوں کا ثواب پائے گا۔ تمام امتوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کی امت میں سہولیات ہیں، کسی نبی کی امت میں سہولت نہیں۔ بے شک چھوٹے سے کام پر اتنا بڑا اجر جو ہے وہ ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام حتی نفخ وکان اذا نام نفخ فاتاه بلال نشا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک حتی نفخ کہ آپ خراٹے لینے لگے۔ کیوں نہیں؟ یہ خراٹے بھی حضور کی سنت ہے، لیکن یہ وہ سنت ہے جو ادا نہیں کی جا سکتی۔ خراٹے بعض لوگ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں وہ بھی اختیاری چیز ہے، اختیار میں نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کے جو خراٹے ہیں وہ جس طرح یہ ہمارے خراٹے ہوتے ہیں نا، ماشاءاللہ کوئی پاس ہے سو بھی نہ سکے۔ پھر دیکھیں جہالت اتنی کہ اس کے جوتے الٹے کر دیتے، کہتے ہیں جوتے الٹے کر دے تو اس کے خراٹے بند ہو جاتے ہے نا، مشہور یہ کہ کوئی نہیں مشہور ہے نا کہ جوتے الٹے کر دے تو خراٹے بند ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم اسلام کے خراٹوں کی یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ فرمایا میرے آقا نے، لوگوں میں جب سوتا ہوں نا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ ساڑی ایسی سوتی ہوئی، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون آ رہا اوپر، کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا۔
دیکھیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول کریم علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف لے کے رستے میں آپ نے دو علیہ وسلم باب صراط ہوئے پڑاؤ کیا صحابہ کرام نے. تو ایک شخص نے دیکھا یہودی نے کافر نے کہ اللہ کا نبی سویا ہوا ہے تو میں اپنا ذرا بدلہ لے لوں ان سے کچھ شہید کر دوں. نبی اسلام کی تلوار مبارک ایک درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی. وہ قریب گیا اس نے حضور کی تلوار اتاری اور نبی کریم اسلام کے اوپر آ کے تان سونتی نا تو نبی اسلام کو کہنے لگا اے محمد بتاؤ آج تو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. حضور نے ایک لمحہ بھی توقف نہیں کیا. حضور کی زبان ہے اللہ. اب تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی کانپنے لگی. اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی فرمایا تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. وہ آگے سے ہنسنے لگے مسکرانے لگے خوش ہونا. حضور فرمایا میں تیرا سر اتارنے لگا تو خوش ہو رہا ہے. کہتے ہیں جی مسئلہ اصل میں یہ ہے بڑا ریلیکس ہو گیا بڑے اعتماد کے ساتھ تلوار اللہ کے نبی کے ہاتھ میں. دنیا میں سب سے زیادہ دو شخص بدبخت ہیں. ایک وہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا بس اور ایک وہ جو نبی کے ہاتھ سے مارا گیا. وہ دونوں ہی بدبخت ہیں. رسول کریم اسلام نے تلوار پکڑی کہا بتاؤ کون بچائے گا تمہیں میرے ہاتھ سے. وہ آگے سے ہنسنے لگا مسکرانے لگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تجھے مارنے لگا تو مجھے مسکرا رہا ہے. تجھے تو اپنی یہ الفاظ حدیث میں تو نہیں ہے کہ تمہیں اس وقت اپنی آخری خواہش کا اظہار کرنا چاہیے. اس نے کہا محمد میں تمہیں بھی جانتا ہوں تیرے خاندان کو بھی جانتا ہوں تیری جوانی تیرا بچپن سب جانتا ہوں. تو ہے ہی وہ جو اپنی ذات کا بدلہ لیتا ہی نہیں. میں اس لیے مسکرا رہا کہ تم مجھے قتل نہیں کرو. میرے آقا نے تلوار مبارک اپنے بیان میں ڈال. وہ سوتے بھی ہیں تو ان کا دل غافل نہیں ہوتا. جس کا دل سوتے وقت غافل ہو جائے وہ امتی ہوتا ہے اور جس کا دل سوتے وقت غافل نہ ہو اللہ کی یاد میں رہے وہ نبی ہوتا ہے. تو فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے خراٹے لیے پھر کیا فاتا وہ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے تو آپ کو نماز کی اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. آپ نے نماز ادا کی اور اثر 9 آپ نے ولم یتوضا حضور نے وضو نہیں کیا. ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ ان کے بھی 2 پاؤں ہمارے بھی 2 پاؤں. وہ بھی بازاروں میں جاتے تھے ہم بھی بازاروں میں جاتے ہیں. وہ بھی کپڑے خریدتے تھے ہم بھی خریدتے ہیں. وہ بھی جوتے لیتے تھے پہنتے تھے ہم بھی پہنتے ہیں. تو کیا فرق رہا. تم ذرا سو نا سونے کے بعد بغیر وضو کے نماز پڑھنا تمہاری ہو جائے گی ہو جائے گی نہیں ہوگی نا. امام ترمذی اس حدیث کو نقل فرما رہے کہتے ہیں نبی علیہ السلام اٹھے فَأَتَاهُ بِلَالٌ حضرت بلال آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور کو نماز کی اطلاع دی. فَقَامَ حضور کھڑے ہوئے وَصَلَّى نماز پڑھی وَلَمْ يَتَوَضَّأ اور وضو نہیں فرمایا. سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے والا اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے
اس لیے کہ اللہ نے مجھے مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے مرتبہ اور شان جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت پیاری حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آپ نے ایک رات بسر کی، اور یہ ان کی خالہ تھی حضرت ابن عباس کی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بستر پر چوڑائی کی سمت میں لیٹ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام لمبائی کی سمت میں لیٹ گئے۔ غور نے کیا جس کو حضور کا اتنا سنگ ہو، اتنی وحیت ہو، ابن عباس کہتے ہیں میں چوڑائی کے رخ بستر پہ لیٹ گیا، حضور لمبائی کے رخ لیٹ گیا۔ اچھا، تو نبی کریم علیہ السلام جب سو گئے، نصف رات ہوئی، یا شاید اس سے پہلے یا شاید بعد کی بات ہے کہ حضور بیدار ہوئے اور آپ نے اپنے چہرے مبارک پر ہاتھ پھیر کر نیند کا اثر دور کیا۔ پتہ چلا اٹھنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرنا یہ حضور کی سنت ہے، تاکہ اس سے نیند کا اثر جو ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری آیات تلاوت کی۔ اٹھنے کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیات جو ہے تلاوت کی۔ پھر آپ نے لٹکے ہوئے مستیزے کی طرف آپ بڑھے، پھر آپ نے اس سے وضو کیا، پھر آپ نے اس سے وضو کیا، اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرنے لگے۔ تو یہاں سے اگلی بات بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی عمر میں بڑے چھوٹے تھے، تھوڑے تھے۔ عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں میں اٹھ کر آپ کے پہلو میں آ گیا تو نبی کریم اسلام نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا، ٹھیک ہے، بچے کو نیند آئی تھے، دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور آپ نے میرے دائیں کان کو پکڑا اور ملنے لگے۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ حضور نے دائیں کان یہی بنتا ہے، ہاتھ بھی دائیں ہی ہے، دائیں ہاتھ سے میرے دائیں کان کو پکڑا حضور نے اس طرح۔ اب پتہ نہیں حضور اس طرح ملا ہوگا یا اس طرح پکڑ کے اس طرح ملتے رہے، کیوں نہیں کرے نا کبھی اپنے بچوں کے ساتھ ساری رات غفلت کی نیند جو ہے سو کے نہ صبح خود بندہ اٹھے نہ اپنے بچوں کو اٹھائے۔ میرے آقا نے کان سے پکڑ کے عبداللہ ابن عباس کو اس طرح اچھا مروڑا دیا۔ دوسرا ابن عباس کہتے ہیں حضور نے زور سے نہ میرے کان کو پکڑ کے ملا، پھر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ نے کہتے ہیں میرے کان کو ملے فصلى رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین۔ کتنے نفل ہو گئے جی؟ ثم فصلى رکعتین 2، ثم رکعتین 4، ثم رکعتین 6، ثم رکعتین کتنے ہو گئے؟ ثم رکعتین ثم رکعتین۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے میں یہ گنتا رہا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پتہ اس سے چلا کہ یہ نماز تہجد کے نوافل تھے، تو اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وتر کی نماز ادا کی۔ اور یہ سنیے جی حضور کے ساتھ، کیونکہ یہ حضور کے سونے کے طریقے کے متعلق یہ گفتگو تھی، نبی کریم اسلام نماز عشاء کے بعد پڑھنے کے بعد آپ وتر نہیں پڑھتے تھے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم وتر پڑھ کے سوئیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہم صبح نہ اٹھیں۔ اللہ کے نبی جس شخص کو یقین ہو کہ میں صبح تہجد کی نماز پڑھ لوں گا، اس کے لیے فقہا کہتے ہیں کہ وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وتر جو ہے وہ چھوڑ دے، تاکہ پچھلی رات وتر جو ہے پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص وتر عشاء کے ساتھ نہیں پڑھتا، اسے یقین ہے پچھلی رات پڑھنے کا، تو اس کی ساری رات کی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ ساری رات کہ گویا وہ نمازیں ہی پڑھتا ہے، نفل ہی پڑھتا ہے۔ پھر نبی اسلام نے وتر کی نماز ادا کی، پھر حضور لیٹ گئے، وتر پڑھنے کے بعد لیٹ گئے۔ پھر مؤذن آپ کے پاس آیا، آپ اٹھے اور 2 مختصر رکعت ادا کی، سنت ادا کی،
اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر صبح کی نماز پڑھائی. سنت کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد حضور اسلام نے صبح کی نماز پڑھائی. تو حضرت گرامی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور یہ مقام اور یہ مرتبہ ان سجدوں سے اللہ اکبر. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم قیامت والے سب سے پہلے مجھ سے ملو؟ جی یا رسول اللہ، سب سے پہلے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا اپنے سجدے زیادہ کیا کرو. سلطان صلاح ایوبی ایک بزرگ کے پاس گئے، کہتے بابا جی دعا کریں، دشمنوں کے 2 بیری بیڑے آ رہے ہیں اور ہمارے پاس حضرت سامان کم ہے تو ہم سے لڑائی کریں گے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، تم بھی جب جانا مجھ سے دعا کرنا، میں بھی دعا کروں گا. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو وہاں سلطان صلاح ایوبی زاروں کی طرح رو رہے تھے مسجد میں، اور ان کی چیخیں باہر سنائی دے رہے تھے. میں واپس دیکھ کے واپس آ گیا کہ مجھ سے زیادہ ذوق سے تو بادشاہ خود رو رہا ہے. بادشاہوں میں ذوق ہوتے تھے. صبح بادشاہ سے ملاقات ہوئی تو بڑا حشاش چہرہ، خوش چہرہ. بزرگ کہتے ہیں میں نے پوچھا صلاح الدین ایوبی کیا بات ہے، بڑے خوش ہو کر بڑے غمگین تھے، دشمن کا خوف تھا. کہا بابا جی آپ کو مبارک ہو، دشمن کے جو بیری بیڑے تھے نا وہ ڈوب گئے. بابا جی نے پتہ آگے سے کیا کہا؟ بابا جی نے فرمایا صلاح الدین وہ پانی میں نہیں ڈوبے، وہ تیرے آنسوں میں ڈوبے. جو تو نے رات رو کے آنسو نکالے ہیں نا اللہ کی یاد میں سر سجدے میں رکھ کے، ان آنسوں کی وجہ سے وہ ڈوب گئے. رات گرامی یہ رات کی عبادت اور رات کا سونا اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مبارک ہو، طریقے کے مطابق ہو، یہ تمام مشکلات اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے. اللہ ہمیں رسول کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے.